اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بھی بیان فرمایا کہ زندگی کب بہتر ہوگی یا موت کس وقت بہتر ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے حکمران اور اہل اقتدار تمہارے اچھے لوگ ہوں، تمہارے فقہاء سخی ہوں، تمہارے معاملات آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہوں، تو زمین کے اوپر کا حصہ اس کے اندر سے اچھا ہے، یعنی تمہاری زندگی تمہارے لیے موت سے بہتر ہے۔ اور جب اہل اقتدار برے لوگ ہوں، مالدار کنجوس ہوں، اور معاملات عورتوں کے حوالے ہو جائیں تو زمین کا پیٹ اس کے اوپر سے بہتر ہے، یعنی تمہاری موت تمہارے لیے زندگی سے بہتر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبیلہ مضر کے لوگ اللہ کے بندوں کو ضرور ماریں گے تاکہ اللہ کی عبادت نہ کی جائے، اور اہل ایمان قبیلہ مضر والوں کو ماریں گے۔ قبیلہ مضر عرب کا ایک مشہور قبیلہ ہے، اور اہل ایمان اللہ کی عبادت سے نہ روکے جا سکیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مساجد پر فخر نہ کرنے لگیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی اضافہ منقول ہے کہ جب تک مسجدوں کے محرابوں کو سجایا نہ جائے اور لوگوں کے دل فخر و تکبر سے بھر نہ جائیں، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ حضرت علیم رحمہ اللہ علیہ بزرگ روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے، اس مجلس ایک صحابی رسول حضرت انس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس زمانے میں لوگ طاعون کی وجہ سے ہلاک ہو رہے تھے اور علاقہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ حضرت انس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 مرتبہ یہ دعا کی، یا طاعون خذنی، یا طاعون خذنی، یا طاعون خذنی، اے طاعون مجھے پکڑ لے، اے طاعون مجھے پکڑ لے، اے طاعون بیماری مجھے پکڑ لے۔ علیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے، میں نے ان سے کہا، آپ نے یہ بات کیوں کی ہے؟ آپ کیوں فرما رہے ہیں؟ کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ موت کے بعد انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور انسان کو اعمال کی ادائیگی کے لیے دنیا میں واپس بھی نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت انس غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب بے وقوف اور نادان لوگ حکمران بن جائیں اور سپاہیوں کی کثرت ہو جائے، فیصلوں کو خریدا اور بیچا جائے، گناہوں کو معمولی سمجھا جائے، قطع رحمی کی جانے لگے، ایسے لوگ پیدا ہو جائیں جو قرآن مجید کو گانے بجانے کے آلات کی طرح بنا لیں اور لوگوں کو سامنے قرآن مجید محض لذت سیما کے لیے پیش کیا جائے، جن کے سامنے یہ قرآن مجید پیش کر رہے ہیں ان سے کم دینی سمجھ رکھتے ہوں، جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے جو جلد مر جانے کو ترجیح دو۔ آپ دیکھیں کیا ایسا وقت اب موجود نہیں ہے جس صحابی رسول نے جب یہ فرمایا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بے وقوف نادان لوگ اقتدار پہ اور نگرانوں کی محافظوں کی کثرت، فیصلوں کو بیچا نہیں جا رہا، خریدا نہیں جا رہا۔ دیکھ لیں گناہوں کو لوگ آج معمولی نہیں سمجھا جا رہا، قطع رحمی کی جان لگی ہے، رشتے توڑے جا رہے ہیں، ناطے توڑے جا رہے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ قرآن پڑھنے والے پیدا ہو گئے، گانے بجانے کی آلات کی طرح قرآن پڑھتے ہیں، اپنی سرساز بنے ہوئے لوگوں کے سامنے قرآن تو محض لذت سیما کے لیے پڑھا جا رہا ہے، کانوں میں صرف رس گھولی جا رہی ہے، جبکہ قرآن حلق سے نیچے نہیں اتر رہا، پڑھنے والے کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا، سننے والوں کو بھی فائدہ۔ جن کے سامنے قرآن پیش کر رہے ہیں ان سے کم دینی سمجھ رکھتے ہیں یہ پڑھنے والے جو سامنے قرآن سن رہے ہیں، وہ بڑے پڑھے لکھے بھی لوگ بیٹھے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں جب یہ صورتحال ہو جائے تو پھر مرنے کو ہی ترجیح دی جائے، اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے یہ موت آ جائے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ طاعون کی بیماری میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو طاعون میں مر جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ گویا کہ صحابی رسول شہادت کی دعا مانگ رہا ہے، اور اس روایت کو تاریخ ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہے۔